اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کی سرزمین ہے اور میں نے اپنے بات میں کہا تھا کہ اس دھرتی کی مٹی ایسی ہے، اس دریا سندھ کا پانی ایسا ہے کہ جو آتا ہے وہ ہمیشہ اس دھرتی کا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ پیار، محبت اور امن کی بات کرتا ہے۔ میں نے حکومت سندھ کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے تاکہ جو ایک مشن ہے کہ پاکستان پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے تاکہ جو ایک مشن ہے کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اس مشن میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی جب وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، علماء اکرام، ہمارے اقلیت کے نمائندے سب ساتھ مل کے اس امن کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ضرور مدد فرمائیں گے اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ میں اور زیادہ وقت نہیں لیتا، میں مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب سے کہوں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات بھی کریں اور اس کے بعد میں پھر شرکاء سے بھی کہوں گا کہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار مختصراً کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں محترم المقام جناب وزیر اعلیٰ سندھ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کا جس طرح بھرپور استقبال کیا اور صوبائی پیغام امن کمیٹی اور قومی پیغام امن کمیٹی کے تمام ممبران کو سنا، ہماری تجاویز بھی سنی، جہاں پر ضرورت ہے بہتری کی وہاں احکامات بھی دیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قومی پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر صاحب کی سوچ، فکر اور ویژن جو ہے کہ اس ملک کے اندر متشددانہ رویوں کو ختم کرنا ہے اور رواداری کو عام کرنا ہے، ہم نے محبت کو عام کرنا ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ہماری جو غیر مسلم برادری ہے اس کی بھرپور نمائندگی موجود ہے۔ آپ کو یہاں ہمارے سکھ بھائی بھی نظر آ رہے ہوں گے، مسیحی بھی، ہندو بھی، اسی طرح تمام مکاتب فکر کی جو مقتدر قیادت ہے، اور پاکستان کے اندر جو مدارس کے بورڈ ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ الحمدللہ اس کمیٹی میں شامل ہے۔ ہمارا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہمارا دوسرا پیغام جو کہ بڑا واضح ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور وطن دونوں ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج پوری دنیا خوارج کو بھی جاننا شروع ہو گئی ہے، فتنہ ہندوستان کو بھی جاننا شروع ہو گئی ہے۔ ہم ہر اس کے ساتھی ہیں جو اسلام کا ساتھی ہے، اس وطن کا ساتھی ہے۔ ہماری فوج جو اس وقت سلامتی کے ادارے، پولیس، اور ابھی میں نے متفقہ ایک قرارداد کی صورت میں جو سندھ پولیس ہے، رینجر ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، جس طرح محرم الحرام میں امن و امان کے لیے محترم وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی قیادت میں انہوں نے کام کیا اور سینکڑوں جانوں، بلکہ اگر ہزاروں جانوں کو کہوں محفوظ بنایا، کہ وہ جو رینجر ہیڈ کوارٹر پر جا کر انہوں نے حملہ کیا، وہ اگر کسی جلوس میں ہو جاتا، کسی مجلس میں ہوتا تو اس کے نقصان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کس حد تک ہوتا۔ یہ وہ محنت تھی جو دن رات آپ کی ایڈمنسٹریشن نے، پولیس اور رینجر اور فوج اور سلامتی کے اداروں نے کی کہ ان کو موقع نہیں ملا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد، اور یہ ایک تسلسل ہے، رینجر ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بلوچستان میں جو کچھ ہوا، خیبر پختونخوا میں، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے جوان، آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے،
یہ شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اپنی ماؤں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ماں دعا کرنا ہم واپس آئیں. یہ اپنی ماؤں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں ماں دعا کرنا کہ مجھے شہادت ملے، اور اگر مجھے شہادت ملے تو رونا نہیں، مٹھائی تقسیم کرنا. میں ہزاروں مائیں پیش کر سکتا ہوں اس ملک کی، باپ پیش کر سکتا ہوں جن کے بیٹوں کی جب لاش آئی تو انہوں نے کہا رونا نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے. اور شہادت کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کاش اللہ مجھے شہادت دے، پھر زندہ کرے، پھر شہادت دے. تو ہم اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں. ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ عالمی امن کے، یعنی آج دنیا اسلام آباد اور پاکستان کو ارض الامن کہہ رہی ہے، لینڈ آف پیس کہہ رہی ہے. تو یہ میری فوج کے جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، میری پولیس کے جوان جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، یہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو کروڑوں اربوں روپے کسی ماں کو دے دیں آپ کہ اپنا بیٹا دو، میں نے اس کو گولی مارنی ہے، وہ اپنا بیٹا پیش کرے گی؟ کسی میں اتنا حوصلہ ہے، ہمت ہے؟ میرا جوان تو اگر آپ جی ایچ کیو سے کسی وقت وہ آئی ایس پی آر بتائے کہ سیاچین جہاں جسم کا کوئی حصہ اس لباس سے باہر نکل جائے شل ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے لیے کس طرح درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم یہ گزارش کریں گے باادب طریقے سے پورے یہ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہ سیاستدان مہربانی فرمائیں، سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے. آپ علماء کو تو کہتے ہیں ہم نے تو کر دیے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی سیاست کے لیے اس وقت جب میری پولیس، ایف سی اور میری فوج کے جوانوں کی 42 لاشیں ان کے گھروں جا رہی تھی، اس وقت اگر آپ شہداء پہ بات کریں، غازیوں پہ بات کریں، آپ کو تو چاہیے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان آپ دیکھ لیں جہاں فوج مضبوط نہیں تھی اور جہاں اس طرح کی صورتحال آئی، ان اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ لیں کیا ہے. اور آج آپ کا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ابھی ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اگر اس امت رکھا ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کی قیادت نے مسلم عرب دنیا اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونے دیا. آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے علماء، یہ جو وحدت اور اتحاد کا قافلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے. اپنے ملک کے ان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس فوج میں کون ہے؟ کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے یا تاجکستان؟ یہ میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، یہ میری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اور یہ آج کے اس جو ہے فورم کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہے سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں. اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے، یہ پیسوں سے نہیں تولے جاتے. یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں. کون سا مسلمان ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا؟ اصحاب رسول و اہل بیت سے لے کر کل اگر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو نماز پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو اجر کس چیز کا ملے؟ اور اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دے کہ تم تو پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے، مدرسے چلاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اجر کس چیز کا؟ تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ تم یہ کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا. اور شہیدوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان مجاہدین کی جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے دھول جو اڑتی ہے اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی
ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں. ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں. کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے. فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا. ہم ان کے بالواسطہ، بلا واسطہ، دانستہ یا نادانستہ، میرے یہ چاروں جملے پلیز یاد رکھیے، کسی بھی طور پر ہم ان کے سہولت کار نہ بنیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے عزت باب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تمام کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج بہت ہی فراخ دلی اور انتہائی فیاضی کے ساتھ اس ہمارے فورم کا استقبال کیا. اور پھر اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پیغام لے کر یہاں پہ حاضر ہوئے قومی پیغام ملک کی بیٹی کی مناسبت سے، تو یقیناً یہی ہے کہ بات عظیم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق کے بعد جو عظمت اور شان عطا کی ہے، اور اس کا منہ بھوڑتا ثبوت امریکہ اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ملکوں کی امن اور جنگ کے فیصلے کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمارے اوپر جو جنریشن وار جس انداز سے مسلط کی گئی، مجھے یہاں پر صدر مملکت عزت مآب محترم آصف علی زرداری صاحب کی بصیرت اور فراست کو خراج تحسین پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ جو نے بہت سال پہلے قومی مفاہمت کا ہمیں اصول ریاست سکھایا، اور آج الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہی ہم محبت اور اتحاد کا پیغام لے کر پورے ملک میں انشاءاللہ پہنچ رہے. اور ہم یہ کہنے آئے تھے اللہ صاحب خدمت میں کہ انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سندھ کو آپ نے امن کا گہوارہ بنایا، مزید اس کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہماری دعائیں دامن دل میں قدمیں سکنے تعاون ہمارا آپ کے ساتھ شامل ہوگا. محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. قومی پیغام کمیٹی اور صفائی کمیٹی پاکستان کے دور عرص میں پیغام پاکستان اور امن کی آواز کو پہنچا رہی ہے، اور اس عمل کی کوشش ہے کہ ملک میں آنے والے ایونٹس پیار و محبت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، اتحاد و بھائی چارے کے ساتھ پذیر ہوں. اور اس کی بڑی مدد ساتھ ابھی جو مران کا گزرا، جس امن اور آشتی کے ساتھ گزرا، وہ ایک اس کا بڑی ثبوت ہے. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاہب اور یہ مذاہب جب آپس میں ایک جگہ پر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو اس کے بہت بہتر نتائج فراہم ہوں گے، جس سے نہ صرف ملک میں امن کے قیام کو طلائی ادا ہوگی، بلکہ نزدیک کہ امن قائم ہوگا تو اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر آصف میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکہ حق کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت، شان اور قبولیت عطا کی. اس کا آج ثمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اس وقت پاکستان دنیا کی جنگ کا تعلق بن گیا، لیکن اس موقع کے اوپر ہمیں ایک طرف فتنہ ہندوستان اور دوسری طرف فتنہ خارج کا سامنا ہے. ہمارے قاری شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے 2010 میں دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے نام سے ایک مخصوص فتویٰ جاری کی، اور اپنے عسکری اور عامت الناس کو ایک فکری کلیئرٹی دی کہ یہ دہشت گرد ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. تو آج بھی ہم اسی کے لیے وہ نصاب ہم اپنے طلبہ کو بطور نصاب پڑھائیں، تاکہ لانگ ٹرم اس کے لیے پالیسی مرتب کی جائے، اور آئندہ فکری نظریاتی کلیئرٹی اور شعوری کلیئرٹی کے ساتھ مذہبی طبقہ جو ہے امن اور رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. علامہ عارف وادی صاحب.
جزاکم اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ طاہر رشدی صاحب کی سربراہی میں یہ قافلہ امن کا چلا ہے، محبت کا چلا ہے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے اور تکفیر کو مٹانے کے لیے اور توہین کو مٹانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی تمام سیاسیوں کو یہ پیغام دوں گا، شہداء جزاکم اللہ. اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور یہ پیغام دوں گا کہ جہاں یہ دینی فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، وہاں سیاسی فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. ایسی انشاءاللہ. قدر نہیں ہونی چاہیے آج جس سے ملک میں انتشار پھیلے اور خصوصاً شہداء کی فیملیز کے دل مجروح ہوں. آج جزاکم اللہ خیر. علامہ محمد حسین اکبر صاحب برکت کے لیے 1 منٹ. ڈاکٹر صاحب مائک بند کر. ہمارا سلامتی کے ساتھ تمام پروگرام گزرے. آج سے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. گزارش ہے کہ 40 کے جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، زائرین مجالس میں جاتی ہیں، خاص طور پر کربلا بھی اسی راستے سے جاتے ہیں، تو ان کو سہولت مہیا کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں بھی ہے. ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح بارہ حرام کے بہترین انتظامات سے 40 کے اور آنے والا بلابل کا مہینہ وہ انتظامات بھی مثالی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دشمن کے تمام تر حملوں کو ناکام بنائیں گے. جزاکم اللہ. رجیش کمار صاحب 1 منٹ. جس سے پہلے تو شکریہ. سب سکھوں نے ہمیشہ امن، رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیا ہے اور سب پاکستان کی تمام مدر وطن اقلیتی برادری اس عزم کے ساتھ رہتی ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کو امن کے لیے، رواداری کے لیے، بھائی چارے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں یہاں پر پاکستان کی تمام اقلیتی برادری کی جانب سے ہمارے جو شہداء ہیں ان کی فیملی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ عزم کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مذہب وطن اقلیتی برادری پاک و فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک و فوج زندہ باد. مفتی یوسف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان دراصل پیغام اسلام ہی ہے اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے پہنچانے کے لیے پاکستان کام کے لیے ہم جگہ حاضر ہو رہے ہیں. سوالات ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان پہ ایک عظیم کردار دیا ہے اور عظیم مقام ہے. اس میں جہاں ہماری پینسل بھی ہے، پین بھی ہے اور سبب تھا، اس میں سب سے بڑا کردار ہماری پاک فوج کا تھا. بنیان مرصوص موقع حق میں بھی ہم حیثیت عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد اور رواداری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم مل کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں. اور دشمن جو اس وقت تدبیر کاری کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، یقیناً ہم سب نے مل کر انشاءاللہ کو ناکام بنانا ہے. پاکستان کے تحفظ استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیغام امن کمیٹی کی اجازت کی، نمائندہ واضح کی، ان کو تعاون کا یقین دلایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے کہ بہت سارے ہمارے ان بے چینیوں کا حل ہے جن سے آج پاکستان گزر رہا ہے. یہ فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان اور یہ سب کو ستم اور توہین اور گستاخی اور تکفیر اور فرقہ واریت، اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ مذہبی طبقے میں اور ریاست اور حکومت کے درمیان ایک گیپ ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. میں بہت امید رکھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست، حکومت اور خاص طور پہ سندھ حکومت اس کی اگر سرپرستی کرے گی، ہمارے بہت سارے مسائل ملک کی سطح پر بھی حل ہوں گے، بین الاقوامی سطح پر بھی ہوں گے اور صوبائی سطح پر بھی ہوں گے. ہمارے جامع الرشید میں کہ آج کل ایک کتاب آخری مراحل میں ہے، اس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ تمام آیات، احادیث اور فقہا کے اقوال
ساتھ بھی حسد کرنا ناجائز ہے، غیبت کرنا ناجائز ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین نے ہمارے ذہن پر بھی پیرا بٹھاتے ہیں کہ آپ اقلیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ کمیٹی انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ، اور تمام اقلیتوں کو سکون ملے گا۔ مفتی اسی طریقے سے تمام مصالح کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ جہاں بھی تبرہ ہوتا ہے، سب ستم ہوتا ہے، گستاخی ہوتی ہے، اس میں اتنے افراد موجود ہیں کہ ہر جگہ ہی لوگ جا سکتے ہیں۔ تکفیری کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، سب کو ستم کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی سرپرستی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت بڑا ایشو ہے کہ مدارس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا، تو 15 بورڈ میں سے 10-11 بورڈ کے ذمہ داران یہاں اس کمیٹی میں دیے گئے ہیں تاکہ یہ پیغام نیچے تک جائے، نصاب کے اندر چیزیں شامل ہوں اور طلباء کی ذہن سازی ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت اس میں برکت ہوگی، اور خاص طور پہ سیم صاحب آپ کی پارٹی کے ماتھے پہ جو بہت بڑے بڑے تاج ہیں، ان میں 73 کا اسلامی آئین ہے، ختم نبوت کا قانون ہے، OIC کی تاسیس اور بنیاد ہے، اور 8ویں پروگرام کی بنیاد ہے، جس کی برکت سے آج ہم پوری دنیا میں ہماری عزت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے اور بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنے اس میں ان چیزوں کا اضافہ کریں، اور یہ کمیٹی مکمل طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کی مدد کرے گی۔ میں اس مرتبہ پھر تمام صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور تمام جو مرکزی کمیٹی جو تشریف لائی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو صوبائی کمیٹی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہم جامعۃ الرشید کی جو خدمات آپ کو رہے ہیں ہم حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ مفتی کریم خان صاحب 1 منٹ بس۔ مفتی صاحب، تو میں اس بیان کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں الفاظ بھی واپس لیے جائیں اور شہداء سے معافی بھی مانگی جائے۔ ہم سب بھی شہداء سے معافی مانگتے ہیں، پاکستان بھی پڑھتا ہے۔ مفتی نعمان نعیم صاحب شکریہ ادا کر دیں، پھر ڈی جی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سی ایم صاحب کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یقین دہانی کروائی اس بات پر کہ صوبائی پیغام امن کمیٹی ایز اے کوآرڈینیٹر میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے ان کا تعاون کی بھی یاد دہانی کروائی، اور اس بات پر بھی یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ ان کو ایک آفس بھی مہیا کیا جائے گا۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے دست و بازو ہیں، ہر معاملے میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے، محبت کو فروغ دینے کے لیے ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ بہا ہو، اور ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو 2 آنکھیں بہت پسند ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں جاگی ہو، اس آنکھ کو اللہ رب العزت کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں اس پر پاسبانی کے اندر وہ آگ جاگی ہو، وہ آگ بھی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی بہترین کارکردگی پر۔ اور یہ جو کمیٹی بنی ہے پیغام امن کمیٹی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی فعال کمیٹی پہلی مرتبہ۔ جزاک اللہ جی۔ میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کو فعال رکھا ہوا ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے حضرات ہیں، سب سے معذرت کیونکہ وقت کم ہے۔ علامہ ڈاکٹر اسد زیدی صاحب ہیں، مشہدی صاحب ہیں، ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہیں، پنڈت صاحب، تو میں ڈی جی آر ای جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ 15 جو اسلامی بورڈ ہیں
पूरे मुल्क में आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 13 बोर्ड्स की नुमाइंदगी इस हॉल में हो रही है, जो बज़ाते ख़ुद इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर है। और इसी पैगाम को लेके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, जिसके साथ तकरीबन 22,000 मदारस रजिस्टर हो चुके हैं, वो मदारस के लेवल पर पैगाम पाकिस्तान को पहुंचा रही है ताकि हमारे मुल्क में बाहमी अमन हो, हमारे बच्चे उनमें जो मसालिक के मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं उनमें मुफाहमत हो, उनमें इत्तेफाक हो और बाहमी आहंगी हो उन तमाम मसालिक के अंदर। तो अभी आप ये देखेंगे कि ये अमली तस्वीर है कि जब भी किसी मदरसे में ट्रेनिंग होती है तो दूसरे मसलक के बच्चे भी आके वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो हम लोग इन तमाम जो वफाक हैं, 13 वफाक जो यहाँ पे मौजूद हैं, 13 बोर्ड्स के नुमाइंदे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया और ये मौका फ़राहम किया कि हम ये बात कर सकें कि हम पूरे मुल्क को, सूबे को अमन व अमान का गहवारा कैसे बना सकते हैं। और पैगाम अमन कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि शायद ये काविश पहले नहीं हुई जिस शद्दमत के साथ, जिस जज्बे के साथ ये काविश अब हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मैं आखिर में शर्जील इनाम मेमन साहब को, चूँकि लाजमी बात है इतलाआत और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये शुक्रिया भी अदा करेंगे। अभी सईद गनी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों हजरात की तरफ से आप हजरात के लिए कहा गया, लेकिन चूँकि आपका वक्त कम है, जो कमेटी आई हुई है, तो इंशाअल्लाह अगली मरतबा मेज़बानी ये करेंगे। तो शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम दोस्तों का। शर्जील इनाम मेमन साहब को बात करना चाहिए। शुक्रिया। और चीफ मिनिस्टर हाउस में जो पैगाम है कमेटी जो हमारी वफात थी और सूबाई, उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने आज मजबूत किया और आप सबों के आने का बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से पैगाम यही है कि हम सब ने मिलकर जो है अपने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। और क्योंकि जितने भी मुख्तलिफ फ़िक्र हैं, जितने भी हमारे जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस पाकिस्तान में ख़ुसूस सिंध में रहते हैं, उन सब का की नज़रें आपकी तरफ होती हैं, उनके उलमा की तरफ होती हैं, उनके मजहबी रहनुमाओं की तरफ होती है। तो किसी भी किस्म के वाक़यात कभी हों तो उसमें हम सबको कम अज़ कम लोग आपको सुनते हैं, आपकी एक एक अल्फाज को लोग सुनते हैं, आपके अंदाज गुफ्तगू को लोग सुनते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि जो आप उनके लीडर हैं, तो आपकी जो नरम गुफ्तगू और जिस तरीके से आप शायद को अभी तक मेनटेन करके बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा मजहबी हमांगी को फ़रोग़ दिया। आप देखा कि अगर कहीं पे इतनी बड़ी जारियत भी हो रही हो, भारत में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मुज़ालिम हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हमारे माइनॉरिटी वाले को कोई एक आंच भी नहीं आती, क्योंकि हम सब की ये मोहब्बत का जो हमारा तरीका है, हम उन एक्शन का भी रिएक्शन यहाँ से नहीं होने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब एक गुलदस्ता है पाकिस्तान का नंबर दे दें मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। परचम में भी जो सफेद पोर्शन है वो माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए, तो हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। और तमाम हमें सबको मजहब आगे को आगे चलना है। और खुसूस तौर पर मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी वतन का दिफा है वो मजबूत हाथों में, और तमाम उन शोहदा जो कि शोहदा हैं या गाजी हैं, वो हम सब हमारे माथे का झूमर है, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। और हम सब जो है उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं, उनकी शहादतों को भी सराहते हैं। और हम सब ने मिलकर अपने अंदाज़ गुफ्तगू में शायस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और इस तरह की कोई हम बात ना करें जिससे किसी किस्म की किसी की दिल आज़ारी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौमी पैगाम अमन कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। इस मौके पर अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि फ़ौज और पुलिस के जवान और रेंजर्स के एहलकार
हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। सियासतदानों का काम है कि हमारे जवानों का हौसला बढ़ाएं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अमन के दाई के तौर पर उभर रहा है। सियासत के मैदान में सियासत करें, इदारों पर सियासत का किसी को कोई हक नहीं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कौमी यकजहती के लिए पैगाम अमन कमेटी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। सिंध सूफिया इकराम मोहब्बत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की सरजमीन है। सिंध में तमाम अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाती हैं। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कौमी पैगाम अमन कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी।